بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طلبہ وائس آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور بادشاہ کا قصہ۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی ایک دربار میں بیٹھا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی شریک تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکے۔ سب افراد خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے پڑ گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ اور لگیں گے۔ 6 ماہ مزید گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پھر دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام اعجاز محمود سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہو؟ اعجاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانو تو اسے معاف کر دو، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اعجاز کی بات سن کر وہی نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا، اعجاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بزرگ کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو ٹھیک کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے۔ قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے۔ غلطی اس کی نہیں بلکہ آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو اپنا وزیر بنایا۔ دوسرا جس نے یہ کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں کا شکار کھیلتا تھا، تو اس وزیر نے اپنا خاندان کا تعارف کرایا ہے۔ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے وزیر ہوں گے وہاں لوگوں کے بچے بھوک سے ہی مریں گے۔ اور تیسرا اعجاز نے جو فیصلہ کیا، تو سلطان سنو، اعجاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اعجاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، کیا اعجاز آپ نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ سید ہو؟ اعجاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اعجاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا ہے، آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔